اس آیہ مبارکہ سے ایک دوسرا مفہوم بھی بیان ہوتا ہے۔ اب ظاہری مفہوم تو اس کا یہ ہے کہ زمین ہے وہ بنجر ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ کی بارش برستی ہے تو وہاں سے کھیتی اگتی ہے۔ ایک زمین ہے وہ پہلے ہی اچھی ہے، وہاں پر اللہ کی بارش برستی ہے اور اللہ کے حکم سے وہاں پر اور سبزہ اگاتا ہے۔ اور جو زمین اچھی نہیں ہے وہاں پر کوئی خاص چیز نہیں ہوتی۔ یہی حال انسان کے دل کی کھیتی کا ہے۔ اگر اس نے اپنے دل کی کھیتی کو اچھا کیا ہے، اللہ کے ذکر سے اس کو آباد رکھا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں مصروف رہتا ہے، تو وہاں سے اچھے خیالات نکلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر اپنی خاص رحمتیں برکتیں نازل فرماتا ہے، کیونکہ وہ پہلے سے زمین تیار ہوئی ہوتی ہے، اس بندے نے اپنی محنت کی ہوتی ہے۔ وہ کسان جو یعنی انسان کی صورت میں ہے، اس نے اپنے دل کو تیار کیا ہوتا ہے، بس وہاں پر بعض اوقات کسی اللہ کے بندے کی ویسے نظر پڑتی ہے تو وہاں کھیتی اگاتی ہے۔ اللہ کریم اپنا فضل فرماتا ہے کسی وسیلے سے تو وہاں پر آسانی سے کھیتی اگاتی ہے۔ لیکن جو زمینیں بنجر ہیں، جنہوں نے اپنے دل کی زمینوں کو بنجر کیا ہوا ہے، ذکر نہیں کرتے، اللہ کی عبادت نہیں کرتے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوتے، وہاں پر اگر بارش بھی برسے، وہاں پر اللہ کے بندے محنت بھی کریں، وہاں پر کوشش بھی کریں، تو کوئی تھوڑا بہت سبزہ ہی اگتا ہے، وہاں پر زیادہ کچھ بھی نہیں ہوتا، وہاں پر کوئی فرق بھی نہیں پڑتا۔ فرمایا یہ مثالیں ہیں۔ اگر اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے اپنے بارگاہ میں حاضر ہونے کی، اپنی عبادت کی، اپنے ذکر کی، اپنی فکر کی، اس کا مطلب ہے کہ وہ مالک ہم پر کرم فرما رہا ہے، ہم پر مہربانی فرما رہا ہے۔ اور اگر ہماری بنجر زمین پر اللہ کے ذکر کی کھیتی نہیں اگ رہی، ہمارے دلوں کی بنجر زمین اللہ تعالیٰ کے ذکر سے آباد نہیں ہو رہی، تو ہمیں اس کو آباد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ہمیں خود محنت اور ہمت کرنی چاہیے تاکہ ہم اللہ کے شکر گزار بندے بن سکیں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اندر صحیح معنوں میں قلب کے ساتھ اور اپنے تمام لطائف کے ساتھ اس کی بارگاہ میں حاضر ہو سکیں۔ کفار کا اور مشرکین کا یہ عقیدہ کہ انسان جب اس دنیا سے چلا جائے گا اور اس کی ہڈیاں بسیدہ ہو جائیں گی، گوشت گل سڑ جائے گا اور کچھ بھی نہیں ملے گا، تو پھر دوبارہ اس کو زندہ کیسے کیا جائے گا؟ فرمایا یہ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح یہ کائنات بنائی ہے، اللہ تعالیٰ جس طرح کائنات کا نظام چلا رہا ہے، اور جس طرح یہ کھیتیاں زمین سے نکلتی ہیں، اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہیں بھی پیدا فرمائے گا اور پھر تمہیں اللہ کی بارگاہ میں حساب و کتاب کے لیے پیش ہونا ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف کا 7واں رکوع ہے اور 57 نمبر آیہ مبارکہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا اور قدرت کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس مالک نے آسمان و زمین کو پیدا کرنے کا ذکر فرمایا اور دن اور رات کے ایک دوسرے کو ختم کرنے کا، یعنی دن رات کو ختم کرتے اور رات دن کو ختم کرتے، اس کا ذکر پڑھا۔ سورج، چاند، ستاروں کا ذکر ہم نے پڑھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں بنائی ہیں اور اس کی مہربانیاں اور کرم نوازیاں ہیں کہ اس نے بارش کا سلسلہ جاری فرمایا، جس سے بنجر زمینیں سیراب ہوتی ہیں اور ان میں زندگی کی رمق پیدا ہوتی ہے اور وہاں سے سرسبز و شاداب کھیت پیدا ہوتے ہیں، پودے نکلتے ہیں جن سے ہمارے رزق کا بندوبست ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جس طرح بنجر زمین اللہ کی بارش سے سیراب ہو کر اپنے سینے کو چاک کر کے پودے نکال دیتی ہے، اللہ تعالیٰ اسی طرح انسان کی پیدائش پر قادر ہے، اس کی تخلیق پر قادر ہے اور دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔
جو بنجر زمین کو زندگی دیتا ہے وہ انسان کو بھی زندگی دے سکتا ہے۔ اس لیے کفار کا اور مشرکین کا یہ عقیدہ کہ انسان جب اس دنیا سے چلا جائے گا اور اس کی ہڈیاں بسیدہ ہو جائیں گی، گوشت گل سڑ جائے گا اور کچھ بھی نہیں ملے گا، تو پھر دوبارہ اس کو زندہ کیسے کیا جائے گا؟ فرمایا یہ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح یہ کائنات بنائی ہے، اللہ تعالیٰ جس طرح کائنات کا نظام چلا رہا ہے، اور جس طرح یہ کھیتیاں زمین سے نکلتی ہیں، اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہیں بھی پیدا فرمائے گا، اور پھر تمہیں اللہ کی بارگاہ میں حساب و کتاب کے لیے پیش ہونا ہوگا۔ وَهُوَ الَّذِي، وہی ذات ہے، اللہ ہی کی ذات ہے، یرسل الریاح، جو بھیجتا ہے ہواؤں کو، یعنی اللہ ہی ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے، بشرن بین یدی رحمتی، خوشخبری، رحمت سے قبل خوشخبری بنا کر ہواؤں کو بھیجتا ہے۔ یعنی رحمت کا مطلب یہاں بارش ہے، تو بارش برسنے سے پہلے ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، بادل بنتے ہیں، ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، اور وہ ٹھنڈی ہوا خوشخبری دے رہی ہوتی ہے کہ ابھی بارش برسنے والی ہے۔ آپ یہ جو بارش کا تصور ہے اور ٹھنڈی ہوا کا جو ہمیں ارشاد فرمایا گیا ہے، یہ آپ اس منظر کو سامنے رکھ کے، جو صحراؤں کا علاقہ ہے جہاں پر بارش برستی نہیں ہے، اس کو ذہن میں رکھ کے کبھی خیال کریں کہ وہاں جب بارش برسنے کا موسم بنتا ہوگا، بادل آتے ہوں گے، ٹھنڈی ہوا چلتی ہوگی، ان لوگوں کی خوشی کا عالم کیا ہوتا ہوگا، اور وہ لوگ کس طرح مسرت اور شادمانی کے عالم میں چلے جاتے ہوں گے۔ تو اب عرب کا چونکہ اکثر ماحول اسی طرح ہے، وہاں پر خشک پہاڑ ہیں، صحرا ہے، بارش نہیں ہوتی، بہت کم ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جب پھر اللہ بارش برساتا ہے تو پھر یہ جو گلے سڑے پہاڑ ہیں یہ بھی سرسبز و شاداب ہو جاتے ہیں، اور ان میں بھی زندگی کی رمق آ جاتی ہے۔ تو اللہ کریم وہی ہوائیں بیچتا ہے، اور وہ پھر بادل لے کر آتی ہیں، اور اس میں پھر انسان کے لیے خوشخبری کا سامان ہوتا ہے کہ بارش برسنے والی ہے۔ اور ان کا ویسے بھی پانی کا سلسلہ نہیں تھا، تو ان کی کھیتیاں بھی بارش سے ہی سیراب ہوتی تھیں، ساری بارانی زمینیں، بہت کم علاقے ہیں جہاں پر پانی نکلتا ہے اور وہ اپنی زمینوں کو سیراب کرتے ہیں، بارانی زمینیں، اور کسان بیج ڈالتا ہے تو پھر اللہ کی رحمت کی امید پر بیٹھ جاتا ہے کہ ابھی بارش برسے گی اور میری کھیتی سیراب ہوگی اور میرا بیج جو ہے وہ نکلنا شروع ہوگا۔ حتیٰ اذا اقلت سحابا ثقالا، حتیٰ کہ جب وہ لے آتی ہیں، یعنی وہ ہوائیں بادل، بوجھل بھرے ہوئے، پانی سے بھرے ہوئے بادل وہ لے آتی ہیں، بوجھ والے بادل، سقناہ، تو ہم اس کو لے جاتے ہیں لبالد میت، ایک بنجر علاقے کی طرف، ایک بنجر شہر کی طرف ہم ان ہواؤں کو، ان بادلوں کو لے آتے ہیں، فانزلنا به الماء، اور ہم پھر وہاں پر پانی برساتے ہیں، فاخرجنا به من كل الثمرات، اور پھر ہم ہر طرح کے ثمرات اس سے نکالتے ہیں۔ پانی برستا ہے، بارش برستی ہے، اور وہاں سے پھر پھل پھول نکلتے ہیں اور ثمرات پیدا ہوتے ہیں۔ کذالک نخرج الموتى، اسی طرح ہم مردوں کو بھی نکالیں گے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ فرمایا کہ یہ اللہ کریم زمین کی مثال دے کر کہ جس طرح زمین پر بارش برستی ہے، ہوائیں آتی ہیں، اور بنجر زمین جو ہے وہ اپنا سبزہ ظاہر کرنا شروع کر دیتی ہے، بنجر زمین کو بھی زندگی مل جاتی ہے، تو اللہ کریم کے لیے مردوں کو زمین سے نکالنا اور ان کو دوبارہ زندگی دینا یہ قطعاً ناممکن نہیں، بلکہ مشکل بھی نہیں ہے، بس اس نے حکم دینا ہے اور یہ ہو جانا ہے۔ والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربی، اور اسی طرح جو علاقہ سرسبز و شاداب ہوتا ہے یا جس کی زمین اچھی ہوتی ہے، البلد الطیب سے مراد اچھی زمین والا علاقہ، یخرج نباتہ، وہ اپنی کھیتی نکالتا ہے باذن ربہ، اپنے رب کے حکم سے۔ جہاں پر بنجر علاقہ ہے وہاں بارش برستی ہے، کھیتی نکل آتی ہے، اور جو علاقہ ویسے ہی اچھا ہے، پانی بھی ٹھیک ہے، وہاں پر بھی جو کھیتی ہوتی ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، چاہے بارش نہ بھی برسے تو وہاں پر بھی جو کھیتی اگتی ہے وہ اللہ کے اذن سے اگتی ہے۔ والذی خابوسا لا یخرج الا ناکدا، اور جو بنجر زمین ہوتی ہے، جو زمین اچھی نہیں ہوتی، وہ لا یخرج، نہیں نکالتی، الا ناکدا، مگر تھوڑا سا سبزہ، وہاں پر تھوڑا سا کہیں کہیں کوئی
گھاس پھوس نظر آ گئی، کوئی جھاڑی سر سبز نظر آ گئی، وہ زمین اچھی نہیں ہوتی تو وہاں پر سبزہ بھی ٹھیک نہیں اگتا۔ کذالک نصرف الآیاتی، اور میں اسی طرح ہم آیات کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، لقوم یشکرون، اس قوم کے لیے جو شکر کرنے والے، جو لوگ شکر کرنے والے ہیں ان کے لیے ہم یہ چیزیں مثال کے طور پر بیان کر رہے ہیں۔ یہاں پر اس آیہ مبارکہ سے ایک دوسرا مفہوم بھی بیان ہوتا ہے۔ اب ظاہری مفہوم تو اس کا یہ ہے کہ زمین ہے وہ بنجر ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ کی بارش برستی ہے تو وہاں سے کھیتی اگتی ہے۔ ایک زمین ہے وہ پہلے ہی اچھی ہے، وہاں پر اللہ کی بارش برستی ہے اور اللہ کے حکم سے وہاں پر اور سبزہ اگاتا ہے۔ اور جو زمین اچھی نہیں ہے وہاں پر کوئی خاص چیز نہیں ہوتی۔ یہی حال انسان کے دل کی کھیتی کا ہے۔ اگر اس نے اپنے دل کی کھیتی کو اچھا کیا ہے، اللہ کے ذکر سے اس کو آباد رکھا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں مصروف رہتا ہے، تو وہاں سے اچھے خیالات نکلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر اپنی خاص رحمتیں برکتیں نازل فرماتا ہے، کیونکہ وہ پہلے سے زمین تیار ہوئی ہوتی ہے، اس بندے نے اپنی محنت کی ہوتی ہے۔ وہ کسان جو یعنی انسان کی صورت میں ہے، اس نے اپنے دل کو تیار کیا ہوتا ہے، بس وہاں پر بعض اوقات کسی اللہ کے بندے کی ویسے نظر پڑتی ہے تو وہاں کھیتی اگاتی ہے۔ اللہ کریم اپنا فضل فرماتا ہے کسی وسیلے سے تو وہاں پر آسانی سے کھیتی اگاتی ہے۔ لیکن جو زمینیں بنجر ہیں، جنہوں نے اپنے دل کی زمینوں کو بنجر کیا ہوا ہے، ذکر نہیں کرتے، اللہ کی عبادت نہیں کرتے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوتے، وہاں پر اگر بارش بھی برسے، وہاں پر اللہ کے بندے محنت بھی کریں، وہاں پر کوشش بھی کریں، تو کوئی تھوڑا بہت سبزہ ہی اگتا ہے، وہاں پر زیادہ کچھ بھی نہیں ہوتا، وہاں پر کوئی فرق بھی نہیں پڑتا۔ فرمایا یہ مثالیں ہیں۔ اگر اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے اپنے بارگاہ میں حاضر ہونے کی، اپنی عبادت کی، اپنے ذکر کی، اپنی فکر کی، اس کا مطلب ہے کہ وہ مالک ہم پر کرم فرما رہا ہے، ہم پر مہربانی فرما رہا ہے۔ اور اگر ہماری بنجر زمین پر اللہ کے ذکر کی کھیتی نہیں اگ رہی، ہمارے دلوں کی بنجر زمین اللہ تعالیٰ کے ذکر سے آباد نہیں ہو رہی، تو ہمیں اس کو آباد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ہمیں خود محنت اور ہمت کرنی چاہیے تاکہ ہم اللہ کے شکر گزار بندے بن سکیں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اندر صحیح معنوں میں قلب کے ساتھ اور اپنے تمام لطائف کے ساتھ اس کی بارگاہ میں حاضر ہو سکیں۔ یہ دو آیات مبارکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کے قادر مطلق ہونے اور پوری کائنات پر اس کے حاکم اعلیٰ ہونے کا اشارہ بھی دیتی ہیں، اور ہمیں بھی سمجھاتی ہیں کہ وہ کریم ہے، وہ کرم فرماتا ہے، بس ہمیں اپنے دامن پھیلا کے رکھنے چاہیے تاکہ جب اس کے کرم کی بارش ہو تو ہم تیار ہوں اور ہماری زمین بھی تیار ہو، پھر اس میں زیادہ وقت نہیں لگتا۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا